بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ تبلیغ کی وجہ سے عرب اور عرب کے ارد گرد کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرب کو فتح کر لی۔ اور اس فتح کرنے کے بعد حج کے خطبے کے دوران آپ نے کچھ باتیں فرمائی۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ اور پھر ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، تمہارا دین تمام ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ تشریف لاتے ہی حضور کی طبیعت ناساز ہوگی۔ اسی علالت میں حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کے ہوش اڑ گئے، صحابہ اپنے ہوش گوا بیٹھے۔ حضرت عمر جیسے جری بہادر وہ تلوار لے کر گلیوں میں گھومتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضور گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر 40 دن کے لیے گئے تھے، پھر واپس آ جائیں گے۔ اور باقی صحابہ کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک خطبہ دیا، کہا اے مومنو میری بات سنو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ فوت ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ یاد رکھے اللہ زندہ ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ آیت مبارکہ وما محمد الا رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر آگے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد میں غالباً نازل ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر نے جب یہ آیت صحابہ کو اور حضرت عمر کو سنائی، حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گر گئے۔ انصار اور مہاجرین ایک جگہ جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ خلیفہ منتخب کیا جائے، امیر منتخب کیا جائے، کیونکہ امیر کے بغیر قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اور انصار کہہ رہے تھے خلیفہ ہم میں ہونا چاہیے، مہاجرین کہہ رہے تھے ہم میں خلیفہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی دوران حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو لوگوں نے آ کر بتایا، تو حضرت عمر نے کہا آؤ چلے۔ پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو ان کی یہ باتیں سنی، انصار اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، حضرت عمر مہاجرین کے فضائل بیان کرنے لگے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو روکا، کہا ٹھہرو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مہاجرین کی بھی فضیلت ہے، انصار کی بھی فضیلت ہے، بہت اچھے انداز سے خطبہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے سعد، مہاجرین امیر ہوں گے اور تم وزیر ہوگے، یعنی انصار وزیر ہوں گے۔ اور تمہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ امیر مہاجرین میں سے ہوں گے اور وزیر انصار میں سے ہوں گے۔ تو پھر حضرت سعد نے ان کی بات کی حمایت کی اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح ہی فرمایا تھا۔ جب صحابہ نے یہ بات سن لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلیفہ قریش سے ہی ہوگا، تو پھر انصار کے جتنے لوگ تھے سب خاموش ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مہاجرین کے یہ دو افراد آپ کے سامنے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو جب یہ بات کہی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ حضرت ابو بکر موجود ہوں اور میں امیر بنوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی، اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، اور پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، سب نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، انہوں نے بھی بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تھی۔
اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ یہ پہلی کتابوں میں موجود تھا کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہوں گے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پہلی کتابوں میں موجود تھی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر ملک شام گئے۔ ملک شام میں ایک بوڑھا جس کی عمر تقریباً 400 سال تھی، اس سے ملے تو اس نے کہا میری بات سنو، تم مکے سے آئے ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا قریش سے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ تمہارا نام ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا پہلے آپ اپنا مقصد بتائیں، پھر میں آپ کو اپنا کپڑا ہٹا کر پیٹ دکھاؤں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے، اور جتنی نشانیاں پہلی کتابوں میں موجود ہیں، پائی گئی ہیں نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ میں، وہ تیرے اندر موجود ہے سوائے ایک نشانی کے۔ تمہاری ناف کے قریب ایک تل کا نشان ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے وہ کپڑا ہٹایا اور اس نے دیکھا اور تصدیق کی۔ پہلی جو امتیں تھی ان کے پاس نبیوں کی تصویریں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کے ساتھ حضرت ابو بکر کی بھی تصویر تھی، اور وہ کہتے تھے یہ پہلا خلیفہ ہوگا۔ اور ان میں سے تصویریں کچھ ایسی تھی کہ جس میں یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی نبی علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اور ایک تصویر میں کہ حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، تمام امت کے مسلمانوں نے آپ کی بیعت کی، مخلصین نے بیعت کر لی، اور پھر دائیں بائیں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بغاوت شروع کر دی تھی۔ کسی نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو کسی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی کاپی کر کے نبی بن کے ہم اپنی وجاہت حاصل کر لیں، ہم سرداری میں نکھار پیدا کر لیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی وحی ہوتا ہے، اللہ ہی بنا کر بھیجتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے آنے کے ساتھ نبوت ختم ہو چکی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ لشکر حضور نے بیماری کے وقت بھیجا تھا، وہ راستے میں ٹھہر گیا تھا حضور کی بیماری کی وجہ سے، حضرت اسامہ بن زید کا، ان کو روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور مدینے کے حالات اچھے نہیں، فتنے بہت ہو گئے، اب لشکر کو مدینے ہی رہنے دیتے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس کام کا حضور نے حکم دیا ہے وہ ضرور کرنا ہے، تم لشکر لے کر جاؤ، چاہے گوشت پرندے نوچ کر لے جائیں، میں وہ لشکر واپس نہیں لاؤں گا، بلکہ تم جاؤ اور جنگ کر کے واپس آؤ۔ پھر وہ لشکر گیا اور فاتح بن کر واپس آیا، اور پھر آپ نے مزدوری کرنے کے ارادے سے جب بازار گئے تو حضرت عمر اور دوسرے صحابہ نے آپ کو کہا کہ آپ مزدوری نہ کریں، آپ کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ آپ کا وظیفہ ایک مزدور کی دیہڑی کے مطابق طے ہوا، اور یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے تنہا بے شمار فتنوں کا مقابلہ بھی کیا۔